اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کے نزول کے بعد ہر دن خواتین کا دن ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب 1400 سال پہلے تشریف لاتے ہیں تو بلکہ میں یہ کہوں گی کہ عورت کی آزادی اور حریت اور حقوق کے نسواں کا آغاز آج سے 1400 سال پہلے ہوا، جب نبی مرسل تشریف لائے اور انہوں نے اپنی تشریف آوری کے بعد جو سب سے پہلا نعرہ بلند کیا وہ حقوق کا ہے، اور حقوق میں پھر حقوق نسواں ہمیں بہت واضح اور بارز نظر آتا ہے۔ وہ پروردگار عالم جو قرآن میں انسان کی اور بنی آدم کی تفضیل اور اس کی اشرف المخلوقات ہونے کا تذکرہ کرتا ہے، تو دونوں انسانوں کو یعنی مرد اور عورت دونوں کو قرار دیتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہوا نظر آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا کہ پروردگار عالم نے انسان کو تمام تر اپنی مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قرآن میں جو ایک نعرہ بلند کیا، ایک سلوگن تھا میرے نبی کا جو قرآن کا حصہ ہے، سورہ نساء ہی میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا کہ مرد جو کمائے گا وہ اس کے لیے ہے اور جو عورت کمائے گی وہ اس کے لیے ہے۔ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى انسان اپنی سعی اور کوشش کے علاوہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر ہم مختصراً جائزہ لیں کہ خواتین کے حقوق کا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، یقیناً بہت لمبی بحث ہے، میں صرف دریا کو کوزے میں بلکہ کہوں سمندر کو کوزے میں بند کر رہی ہوں کہ حقوق کے معاملے میں خواتین مستقل ہیں۔ احادیث کے ایک خوبصورت سفر پہ آپ کو لے چلتی ہوں۔ علم کے حصول کا حق، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہ علم کا حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ معاشرتی حقوق آپ تصور کریں کہ مردوں کو بھی حاصل ہیں اور خواتین کو بھی حاصل ہیں۔ جس طرح سے معاشرے میں ایک مرد کو زندگی کا حق ہے، اسی طریقے سے ایک خاتون کو بھی زندگی گزارنے کا اور معاشرتی جو رائٹس ہیں اس کو حاصل ہیں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ گواہی کا حق مرد کو بھی ہے اور عورت کو بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک مرد کی گواہی کافی ہے، وہاں پہ دو خواتین کی گواہی جو ہے وہ ایک مرد کے برابر ہے۔ جینے کا حق، عزت کا حق مرد کی بھی ہے اور عورت کا بھی ہے۔ رائے کا حق مرد کے پاس بھی ہے اور عورت کے پاس بھی ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اسی طریقے سے نفع اور نقصان میں فیصلہ کرنے کا حق مرد کو بھی ہے اور عورت کو بھی ہے۔ مرد بھی فیصلہ کر سکتا ہے اور عورت بھی ڈیسیژن لے سکتی ہے۔ اور یہاں تک کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایک مؤمن اور صالحہ خاتون جو ہے وہ 1000 غیر صالح مردوں سے بافضیلت تر ہے۔ یعنی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی کوئی بھی ہو سکتا ہے، مرد بھی اور عورت بھی۔ اسی طریقے سے کام کرنے کا حق مرد کو بھی ہے اور خاتون کو بھی۔ ہمارے پاس اسلام میں اس کی بڑی بڑی مثالیں میں نظر آتی ہیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ایک بہت بڑی اگزامپل ہے ہمارے پاس، جو تجارت کرتی ہیں، اور بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ہم جب ہسٹری میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایون جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہیں کہ اس دور میں، عرب جاہلیت کے اس دور میں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نہ صرف یہ کہ اپنی تجارت کے ذریعے سے اتنا پیسہ کماتی ہیں، وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب خدیجہ اپنا گھر جو تعمیر کرواتی ہیں اس کا آرکیٹیکچر ایون جناب خدیجہ خود سیٹ کرتی ہیں، اس کا آرکیٹیکچر خود بناتی ہیں، اور اتنا بہترین کہتے ہیں کہ اس زمانے کا بہترین گھر تھا جناب خدیجہ کا۔ اور باقی کے تمام امور آپ تصور کریں، جناب خدیجہ اسلام کی سردار خواتین میں سے ہیں اور ان میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کام کرتی ہیں۔ جناب اسماء بنت عمیس بہترین خواتین میں سے اسلام کی جو ممدوح ہیں اسلام میں، وہ چمڑا سازی کا کام کرتی تھیں۔ چمڑا سازی آپ تصور کریں، اس زمانے میں جناب اسماء چمڑے بنایا کرتی تھیں، زراعت کا کام کرتی تھیں۔ اسی طریقے سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ایک سہیلی تھی جن کا نام زینب تھا، اور وہ زینب عطارہ کے نام سے مشہور تھی۔ وہ عطر فروش تھیں، یعنی عطر بیچا کرتی تھی، اور ان کی تجارت جو ہے وہ عطر کی تھی۔ اور جناب زینب عطارہ یعنی جناب خدیجہ کی سہیلی بھی تھیں، اور ایون جناب خدیجہ کی وفات کے بعد بھی اکثر جب وہ رسول خدا کی زیارت کے لیے تشریف لاتی تھیں
تو رسول خدا کے لیے بھی تحفے میں عطر لایا کرتی تھی. اسی طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب پروردگار عالم کی جانب سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں 2 عجیب خواتین کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، جو عجیب ایک غیر معمولی جو تذکرہ میں ملتا ہے کہ ایک آل عمران ہے جن کی نسل جناب مریم سے چلی، اور ایک نبی خدا ہے، نبی مرسل ہیں جن کی نسل ان کی بیٹی فاطمہ سے چلی. ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جن کی بیٹا نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ ہم لاوارث ہو گئے، یہ عورت بانجھ ہے کیونکہ اس نے بیٹا پیدا نہیں کیا. عجیب بات ہے. وہ نبی مرسل جو اس کائنات کی بہترین ہستی ہیں، جو لولا کا لما خلقت الافلاق کا مصداق ہیں، ان کی نسل ان کی بیٹی فاطمہ سے چل رہی ہے. اور پروردگار عالم نبی مرسل کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے کس کا انتخاب کرے؟ ایک بیٹی کا. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اپنی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب سیدہ اپنے گھر کے کاموں کو بھی انجام دیتی ہیں. تمام تر عبادت میں ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. شجاعت میں ایون ایک عیسائی رائٹر کا قول ہے، وہ اپنی کتاب لکھتا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر، اور اس میں اس کا ایک جملہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شجاعت کا تعلق ہیکل سے، جسے سے اور طاقت سے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں فاطمہ الزہرا سے بڑی شجاع خاتون، شجاع انسان کوئی نہیں تھا. کیونکہ جو ان کا ایک لیول ہے، آپ تصور کریں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے عبادت میں بھی سب سے آگے جناب سیدہ میں نظر آتی ہیں، عبادت میں، علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اور ایون وہ ان تمام تر کاموں کے باوجود معاشرتی معاملات سے بھی باخبر تھیں. یعنی آپ تصور کریں کہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب ان کا حق چھینا جاتا ہے تو وہ دربار جاتی ہیں اور باقاعدہ اپنے حق کے لیے سٹینڈ کر لیتی ہیں، لڑتی ہیں اور دفاع کرتی ہیں. اور گھر گھر جا کے جب وہ ولایت کا دفاع کرتی ہوئی نظر آتی ہیں تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے اپنے حجاب میں، اپنے پردے میں، ایک خاتون معاشرتی حوالے سے بھی کاموں کو وہ بہترین انداز سے، احسن طریقے سے انجام دے سکتی ہے. اسی طریقے سے حدیث میں اگر دیکھیں رسول خدا فرماتے ہیں المرأۃ کالریحانہ لیست القہرمانہ، کہ عورت ایک ریحانہ پھول کے مانند ہے، وہ ظلم و جور کو برداشت نہیں کر سکتی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کی سنت میں موجود تھا کہ جب بھی مسجد میں جیسے کوئی چیز آئے، یا رسول خدا حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب آپ گھر میں تحفہ لے کے جائے یا کوئی چیز ایون فروٹ کو لے آئے، کوئی گفٹس لے آئے، تو وہ سب سے پہلے بیٹی کو دیں، اس کے بعد بیٹے کو دیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام وہ دین ہے جس نے عورت کو ایک مستقل وجود عطا کیا، ایک مستقل شخصیت کے عنوان سے اس دنیا کے سامنے پیش کیا. انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں ایسی خاتون بننے کی توفیق عطا کرے کہ جو نقش فاطمہ الزہرا، نقش جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ پر چل سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.